بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہے نیہا ترنم، یہ سوال کیا ہے؟ عارش نام رکھنا ہے ہمیں، مانے تو تھے خدا ترس نیک۔ دیکھیے، جو عارش نام آپ نے جس کے معنی لکھے ہیں خدا ترس نیک، یہ معنی آپ نے کہاں دیکھے ہیں؟ یہ کہیں سے کہیں تک ہم کو نہیں مل پایا ہے۔ یہ جو معنی آپ نے دیکھے ہیں یہ کہیں بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ عارش جو لفظ ہے وہ عین کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو اس کے معنی بہت سے لوگوں نے تو عرش سے بنا رکھے ہیں، عرش سے عارش۔ تو عرش سے عارش اگر یہ پڑھتے ہیں تو اس کے معنی بتا رکھے ہیں تخت بنانے والا۔ جیسے عارش ہوتا ہے تو عارش تخت بنانے والا، ایک معنی اس کے آئیں گے باڑا بنانے والا، اور اس طریقے سے ایک معنی عارش کے آتے ہیں حیران پریشان رہنے والا۔ تو یہ معنی بھی اس کے آتے ہیں، لیکن یہ معنی اتنا اچھے نہیں بنتے ہیں۔ کچھ معنی اس کے ایسے ہیں کہ جو رکھ سکتے ہیں جس اعتبار سے، جیسے عارش عرش سے اگر مانتے ہیں تو عرش کے معنی آتے ہیں تخت کے، تو تخت بنانے والا، یا اسی طریقے سے چھت بنانے والا، یہ بھی اس کا معنی آ جائیں گے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ معنی اس کے چونکہ اچھے نہیں ہیں اس لیے یہ نام مناسب نہیں ہے۔ یہ معنی جو آپ نے دیکھے ہیں خدا ترس نیک، یہ معنی ہم کو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پائے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں بنت حوا، انہوں نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب پلیز بتا دیں کہ موتی البنین نیم کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم بیٹے کا انعام رکھ سکتے ہیں اور اردو میں کیسے لکھیں گے؟ دیکھیے، جو نام آپ نے پوچھا ہے موتی البنین، یہ دو نام ہیں، ایک تو موتی، ایک البنین۔ موتی کے معنی آئیں گے اطاعت کرنے والا، فرما بردار، اطاعت گزار، اور البنین یہ اس کے معنی آتے ہیں کئی بیٹے۔ بنین جمع کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں بہت سارے بیٹے۔ تو یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اگر رکھنا چاہے ملا کر کے تو رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی البنین کو یہ کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے جو نام رکھنے کے لیے بہت بہتر ہو۔ اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں ارحا، ان کا سوال ہے، السلام علیکم سر، کیا ہم حال نور رکھ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، جو حالہ کا آپ نے حالے بنا دیا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، جو صحیح لفظ ہے آپ وہی رکھیں۔ جس ویڈیو کی کمنٹس میں آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں ہم نے نام بتلایا ہے حالہ۔ حالہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے، بہت بہترین نام ہے، بہت مبارک نام ہے، تو حالہ نور یہ نام بالکل آپ رکھ سکتے ہیں، یہ بہت اچھا نام ہے، یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور حالہ کے جو معنی آتے ہیں وہ چاند کے ارد گرد روشنی کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں ایاز، میں سوال کیا ہے، السلام علیکم، الصبا نیم کے کیا معنی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ الصبا جو لفظ ہے یہ صبا ہوتا ہے اصل صاد کے ساتھ میں، اور الف لام لگا دیا، یہ عربی کے اعتبار سے لگا دیا جاتا ہے الصبا۔ تو صبا کے معنی آتے ہیں صبح کو چلنے والی تازہ ہوا، باد نسیم جس کو کہا جاتا ہے، نسیم سحر، صبح کی ہوا، تازہ ہوا۔ تو یہ الصبا کے معنی آتے ہیں، نام رکھنا چاہے تو بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں شاہ زین شایان، انہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، سہولت نام کا مطلب بتا دیں پلیز، بیبی بوائے نام ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو لفظ آپ نے پوچھا ہے سہولت، یہ صاد کے ساتھ آتا ہے، اور عربی زبان کے اندر یہ سولہ آخر میں گول تا کے ساتھ اس سے یہ ماخوذ ہے۔ تو بنیادی طور پر سہولت کے جو معنی بنیں گے وہ رعب، دبدبہ، ہیبت، یہ اس کے معنی بنیں گے۔ اور اس کے معنی صالح یصول صولن، اس کے معنی آتے ہیں حملہ کرنا، یا کسی کو مغلوب کرنے کے لیے اس پر جھپٹنا، کود پڑنا، یہ آتا ہے صالح یصول صولن کے معنی۔ تو سہولت کے معنی یہ رعب، دبدبہ کرنا، اسی طریقے سے حملہ کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو اتنا اچھے معنی بنتے نہیں ہیں، باقی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں ایس بی ایم قریشی، انہوں نے سوال کیا ہے، رومیشہ نیم رکھ سکتے ہیں؟ کہ رومیشہ جو لفظ ہے، رومیشہ کے معنی آتے ہیں پھولوں کا گلدستہ، جو بڑے شین کے ساتھ رومیشہ لفظ آتا ہے، تو یہ نام معنی کے اعتبار سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، اچھا نام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب محمد مظہر الدین، انہوں نے سوال کیا ہے، شمیلہ زینب نام رکھنا کیسا ہے لڑکی کا اور اس کے مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، شمیلہ زینب، یہ شمیلہ لفظ آتا ہے ایک، شمیلہ صحابیہ کا نام گزرا ہے، اور شمیلہ کے معنی آتے ہیں اچھی خصلت والی۔ شمیلہ بہت اچھا نام ہے، بہت مبارک نام ہے، یہ بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ زینب اس کے معنی آتے ہیں خوشبودار پودا۔ زینب یہ کئی صحابیہ کا نام گزرا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی گزرا ہے۔ تو شمیلہ زینب بہت اچھا نام ہے، بہت مبارک نام ہے، یہ نام ملا کر کے بالکل ہم رکھ سکتے ہیں، یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔
اسی طریقے سے ایک صاحب زبیر احمد، ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب، محمد حلفان نام کے معنی بتاؤ پلیز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جو لفظ آپ نے پوچھا ہے حلفان، حلفان یہ حلفن سے بنا ہے۔ حلف کے معنی آتے ہیں قسم اٹھانا، حلف اٹھانا، اور حلف کا تثنیہ اگر اس کو مانتے ہیں حلفان تو اس کے معنی آئیں گے جو حلف اٹھانے والے دو، تو حلفان کے معنی حلف اٹھانے والے۔ تو رکھنا چاہے نام تو رکھ سکتے ہیں، لیکن معنی اتنے اچھے نہیں بنتے کہ جو نام رکھنے کے لیے بہت بہتر ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے آپ کوئی صحابہ کے نام یا اسی طریقے سے جو انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھ لیں، یہ اور بہتر رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں حیرہ شفیع، انہوں نے سوال کیا ہے محمد وہاج الرحمن نیم رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، محمد وہاج الرحمن نام رکھ سکتے ہیں۔ وہاج کے معنی آتے ہیں روشنی کے، بہت زیادہ روشن یا بہت زیادہ روشن ستارہ۔ وہاج الرحمن، رحمان اس کے معنی آئیں گے رحمان کا روشن ستارہ۔ تو محمد وہاج الرحمن نام رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں، اچھا نام ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں اعظم منظور بھٹ، انہوں نے سوال کیا ہے السلام علیکم، حفصہ نورین نام رکھنا کیسا ہے؟ پلیز برادر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جو آپ نے پوچھا ہے حفصہ نورین، یہ دو نام ہیں۔ حفصہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام گزرا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور حفصہ کئی صحابیات کا نام گزرا ہے، تو یہ بہت مبارک نام ہے، باعث فضیلت نام ہے۔ اور حفصہ کے معنی آتے ہیں بہادر، شیر یعنی بہادر کی بیٹی۔ نورین، نورین کے معنی آتے ہیں روشنی کے، دو روشنی۔ تو حفصہ نورین نام رکھنا چاہے تو بالکل رکھ سکتے ہیں، یہ نام اچھا ہے، یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں زیبا ناز، انہوں نے سوال کیا ہے سدرہ کشف نام رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، سدرہ کشف نام رکھنا چاہے تو بالکل رکھ سکتے ہیں، ان کے معنی صحیح آتے ہیں۔ سدرہ اس کے معنی آتے ہیں بیری کا درخت، اور ایک قول کے مطابق یہ ایک صحابیہ کا نام بھی دے رکھا ہے، تو سدرہ نام بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ کشف، کشف کے معنی آتے ہیں کھلنا، واضح ہونا، تو سدرہ کشف بالکل رکھا جا سکتا ہے، اچھا نام ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں تسنیم خان، انہوں نے سوال کیا ہے محمد عمر عظیم رکھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، محمد عمر عظیم، تمام نام اچھے ہیں۔ محمد تو حضور پاک علیہ السلام کا نام ہے، اور عمر، یہ عمر تو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام گزرا ہے، بہت مبارک نام ہے، باعث فضیلت نام ہے۔ اور عظیم، عظیم کے معنی آتے ہیں بڑا، عظیم، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں ہبہ علی، انہوں نے سوال کیا ہے دوحہ نیم رکھ سکتے ہیں اور اردو میں میننگ چینج تو نہیں ہوگا؟ جی بالکل، آپ نے جو یہ لکھا ہے دوحہ، یہ ہم نے بتلایا ہے جس ویڈیو کے اندر آپ نے کمنٹس کیا ہے، تو اس کے اندر ہم نے اس کا تلفظ بتایا کہ تلفظ کیا ہے۔ دوحہ لفظ ہوتا ہے اصل ZUHA، اور اس کو بہت سے لوگ دال کے ساتھ نکالتے ہیں دوحہ، تو اگر اس کو تلفظ ہم پڑھیں گے تو زیڈ کے جگہ DUHA، دوحہ، تو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، دوحہ زیڈ کے ساتھ بھی اور دوحہ ڈی کے ساتھ بھی، معنی دونوں کے سیم ہی رہیں گے۔ دوحہ کے معنی چاشت کا وقت۔ باقی آپ نے جو دوحہ لکھا ہے DOHA، دوحہ، تو یہ بھی ایک طرح سے اس کے ہم مثل ہو جائے گا، اور معنی اس کے بھی اسی طریقے کے بن جائیں گے، تو یہ بھی اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں سمیع الحق، انہوں نے سوال کیا ہے ایک لڑکے کا اچھا سا نام بتائیں۔ دیکھیے لڑکوں کے ہم نے بہت سارے نام کی ویڈیو بنا رکھی ہیں، آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ہر طرح سے نام مل جائیں گے۔ کسی بھی لیٹر سے آپ کو نام دیکھنا ہے تو وہ آپ کو لیٹر سے بھی نام مل جائیں گے، اور صحابہ صحابیہ کے نام دیکھنے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ باقی آپ کے لیے ہم کچھ نام بتلا دیتے ہیں صحابہ کے لڑکوں کے نام، جیسے ابان، ابان صحابی کا نام گزرا ہے، بہت اچھا نام ہے۔ حسان، اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت، یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے۔ اسی طریقے سے فاتق، فاتق کے معنی آتے ہیں دلیر بہادر، یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے۔ صفوان، یہ صحابی کا نام ہے، اس کے معنی آتے ہیں چکنا پتھر، چکنی چٹان۔ اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے ذکوان، یہ بھی صحابی کا نام ہے، اس کے معنی آتے ہیں ذہین۔ تو یہ کئی نام ہیں، اور آپ دیکھیں گے بہت سارے نام آپ کو ہماری پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں حیرہ شفیع، ان کا ہم نے جواب دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آئی ڈی ہے مست المانی، انہوں نے سوال کیا ہے شمویا کوئی نام ہے؟
کہ شمویا جو لفظ ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا، یہ کہیں بھی اردو عربی فارسی میں لفظ نہیں مل پایا ہے، یہ ایک مہمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی نام نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے کوئی آپ اچھا نام رکھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں سمابیہ، انہوں نے سوال کیا ہے المیر نام کیسا ہے؟ دیکھیے المیر کے معنی آتے ہیں شہزادے کے، مالدار کے، تو یہ نام رکھنا چاہے تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں سمرین، انہوں نے سوال کیا السلام علیکم، سید ہانش علی نام رکھ سکتے ہیں کیا مفتی صاحب؟ ستارے کیسے ہیں بتائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے پہلے ہم آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ نام کو دیکھ کر کے ستارے بتلانا، کس کا ستارہ کیسا رہے گا، یہ چیز صحیح نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں جاننا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، چونکہ ستارے کا پتہ لگانا کہ لکی کیسا رہے گا، آگے کیسا رہے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں جو غیب کے اندر آتی ہے، اور یہ شریعت کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ نام اچھا ہونا چاہیے۔ باقی آپ نے جو ہانش پوچھا ہے، چھوٹے ہاں سے تو یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے، باقی بڑے ہاں کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے ہانش۔ ہانش اس کے معنی آتے ہیں سانپ کا کسی کو ڈسنا، تو یہ معنی بالکل بھی اچھے نہیں بنتے، اس لیے ہانش نام یہ مناسب نہیں ہے، یہ نام آپ نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اس کے بجائے آپ کوئی اچھا نام رکھ لیں۔ تو یہ کچھ کمنٹس تھی آپ کی جو ہم نے جس کے تعلق سے ویڈیو بنائی ہے، اور بھی بہت سے کمنٹس ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کے اوپر ویڈیو بنا دی جائیں گی۔ باقی آپ کو کوئی بھی اگر سوال کرنا ہے اور جن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں آئے ہیں تو وہ اس ویڈیو کی کمنٹ باکس کے اندر دوبارہ سوال کر لیں، انشاءاللہ آئندہ ان کے سوال کے جواب دے دیے جائیں گے۔ فقط واللہ اعلم۔